اور اس واقعے کو اللہ نے قرآن وچ بیان کر چھوڑیے. یار باقی انبیاء آندے رہ گئے, لوگ آندن آمر تو بات نہ بڑھتے شہرت تھیندی ہے, بات انہوں دا چرچا تھیندے, مگر محبوب علیہ السلام اللہ نے او نواز چھوڑیے, او شانہ عطا فرمائن کہ اللہ دا محبوب دنیا تے آیا کوئی نہیں, پہلے انبیاء آندے رہ گئے, ہر نبی اپنی امت کو لئے وعدہ گھندہ رہ گئے کہ جیملت نبی آخر الزمان آخری نبی تھواری وجود کے اگر آ ونجن تو تسا ضرور بے ضرور انہوں تے ایمان گھن کے آمنے. اشان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائیے. قرآن پاک دے اندر دوجہ مقام تے موجود ہے کہ جیملے بھی کئی ملے کافریں اور یہودیاں دی جڑے اس وقت اصل یہودیاں موسیٰ علیہ السلام دے ایمان گھنمن والے ان والے جڑے یہودی ہیں ایمان والے ہیں انہوں دی جوالے آپس سے جنگ تھی ویا, جوالے جنگ تھی ویا تو یہودی نبی علیہ السلام دا وسیلہ دے کے دعا کرنے ہیں. یہودی وسیلہ دے کے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ کہ جب انہیں کو اللہ کی طرف کتاب ہے, او کتاب مصدق لما معہم جڑی کتاب انہیں دے کولو موجود تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے, اور جب کتاب آ چکی ہے اور رسول تشریف گھن ہے انہیں جب ڈٹھے رسول کو او رسول معارفو بھی جب کو پہلے جان دے ہیں یہودی انہیں دے وسیلہ پیش کرنے ہیں وَقَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا او یہودی کافریں نال جب جنگ تھی ویا تا پیچھے یہودی کافریں دے مقابلے دے وچ حضور دا وسیلہ دینے ہیں. تورات دے وچ اس آیت دی تفسیر دے وچ لکھے کہ جیملے بھی نبی علیہ السلام جیملے انہیں دا جنگ تھی ویا کافریں دی اور یہودیاں دی انہیں جب جنگ مشکل پیش آویا یہودی پیچھے تورات چلے ہیں نبی علیہ السلام دا نا جتھا آویا اتھا انگلی رکھ دے ہیں اور آدھے ہیں اے اللہ جے نبی دا تائیں وعدہ کی دے جے نبی کو تائیں آخری نبی بنا کے بھیجنے اے اللہ اس نبی دے وسیلے دے نال ساکو انہیں کافر دے مقابلے فتح عطا فرما فَيُنْصَرُونَ اور انہیں دی مدد کیتی ویندی ہے انہیں کو اللہ فتح عطا فرمیدہ ہے. حضور دے آمر تو پہلے یہودی حضور دا وسیلہ دے کے کافر دے مقابلے اگر اللہ کو دعا کرن اللہ انہیں دی مدد کر چھوڑے. اگر کوئی حضور دا امتی حضور دا وسیلہ دے وے حضور دا منن والا حضور دا محب حضور دا عاشق کیا اللہ رب العزت ان دی دعا رد کر چھوڑے سی؟ اللہ رب العزت کافریں دے مقابلے دے وچ یہودی حضور دی آمر تو پہلے اگر حضور دے نا دے ہوتے ہاتھ رکھ کے آکھیں یا اللہ تائیں جڑے نبی دی آمد دا ذکر کیتے تائیں وعدہ کیتے سارے نال نبی آخر الزمان آسی لہذا اس نبی دے وسیلے دے نال سکتا کہ سوال کرنے دعا کرنے اے اللہ ساکو فتح عطا فرما فَيُنْصَرُونَ انہیں دی مدد کیتی ویندی ہے اللہ انہیں کو فتح بھی عطا فرمیندہ ہے. اچھا سوال ہے او یہودی کلمہ اپنے نبی دے پڑھ دے ہیں مگر نبی علیہ السلام دے وسیلے نال دعا کیوں کرنے ہیں یعنی حضور دا وسیلہ کیوں پیش کرنے ہیں اپنے نبی دا وسیلہ کیوں نہ پیش کرنے دے؟ یقیناً جواب ہی کو ہے کہ انہیں دے جڑے نبی تشریف گھن ہیں وہ نبی انہیں کو سکھا گئے ہیں کہ جائیں میں بھی تسا دعا کرنی ہوئے اللہ تعالیٰ کو لو پیچھے نبی آخر الزمان آخری نبی انہیں دا وسیلہ دے کے دعا کر رہے اللہ انہیں دے نا کو کر ارادہ نہیں فرمیدہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی. کیا بات ہے مفتی صاحب. اللہ رب العزت نے گویا محبوب علیہ السلام دی خاطر سب کچھ بڑھائے اور حضور خود فرمائے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي میری عزت اور جلال دی قسم حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرمائے میں کوئی عزت اور میری جلال دی قسم فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا اگر محمد نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ فرمائے. اعلیٰ حضرت فرمائے زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. یا رسول اللہ جو کچھ بھی ہے اللہ نے ساری کائنات کو تھواری خاطر تخلیق فرمائے, سارے نعمت اللہ نے تھواری خاطر سب کو عطا فرمائے اور اللہ نے کائنات کو تخلیق بھی حضور دی خاطر فرمائے اور کائنات بھی جب تک حضور دا نہ ہے تب تک ایک کائنات باقی ہے. حضور ہند تک کائنات ہے. حضور دے جب تک اس دنیا تے نبی علیہ السلام نے قدم رکھے حضور دا نور حضور جلوہ گر حضور اپنی قبر انور دے اندر اپنی حیات دے اندر موجود ہیں تائیں کائنات موجود ہے. اعلیٰ حضرت فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. حضور ہند تک کائنات ہے.
طرح اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو جس طرح ہر چیز بے مثال اور اعلیٰ عطا فرمائیے، اسی طرح اپنے محبوب کو نسب بھی اعلیٰ عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمائے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا، اللہ او جان دے کہ او کتھا رسالت رکھنی ہے، کہ کو رسول بڑھاونے کہ کو نبی بڑھاونے، اللہ جان دے۔ ظاہری گال ہے منصب رسالت، منصب نبوت جس طرح اعلیٰ منصب ہے کائنات کے اندر، اس تو وجہ کوئی منصب کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے جے کو بھی نبی اور رسول بڑھائے ہمیشہ اعلیٰ خاندان دے وچوں، ہمیشہ بڑے معزز خاندان دے وچوں، کہیں بھی خاندان جڑے کمی ہوئن اتھا اللہ نے نبوت اور رسالت نہیں رکھی۔ نبی علیہ السلام نے نسب دے اندر حضور نے خود فرمائے حضرت آدم علیہ السلام تو گن کے عیسیٰ علیہ السلام تک، اسی طرح حضرت اماں حوا کو گن کے حضور دی اماں جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، جتنے بھی حضور دے ابا و اجداد، جتنے بھی امہات و جدات ہیں، سارے پاکیزہ مطہر اور توحید پرستان، سارے اللہ دی طرفوں توحید کو منن والے ہیں، کہیں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کفر دے اندر نہیں منجا نہیں تھا، بلکہ سارے اللہ دی توحید کو منن والے ہیں، حضور دے والدین تک سارے دے سارے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جڑی نسل عطا فرمائیے، یہ تا نسب ہے نا اوپر خاندان، اسی طرح جڑی حضور کو نسل عطا فرمائیے، نسل دے بارے بھی اللہ نے خود فرما چھوڑی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جڑی اہل بیت نسل عطا فرمائیے، انہا بچہ طہارت والا ہے، بچہ طاہر اور مطہر ہے، انہیں کو اللہ نے پاک کر چھوڑیے، کفر نجاست شرک انہیں تے ہر طرح دی نجاست اللہ نے اہل بیت تو دور کر چھوڑیے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ نے او محبوب کو شانہ عطا فرمائیں، او کمالات جڑیاں بیا کہیں دے حصے کوئی نہ رہے، جب تک کائنات جمالے حالی بڑی کوئی نہ اس وقت تو گن کے حضور دی آمد تک حضور دا ذکر خیر جاری رہ گئے، اور حضور دی آمد تو گن کے کائنات جب تک ہے پئی قیامت تک نبی علیہ السلام دا ذکر خیر جاری ہے، اور قیامت رہنی بار کیا ہو سی؟ حدیث شفاعت صحیح بخاری دے اندر موجود ہے، بڑی طویل حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمائیں قیامت دی بار ہو سی جملے کوئی حساب کتاب شروع نہ تھی سی، اتنا طویل دیوار گزر گئے، ادھا دیوار گزر گئے، جرہ دیوار 50,000 سال دا ایک دیوار ہے، ادھی دیوار گزر گئی ہے، اللہ بڑے جلال ہے حساب کتاب شروع نہیں تھیا، ساری مخلوق پریشان ہے، حساب کتاب نے شروع تھی بے، حتیٰ کہ سارے نے ذہن چاسی ہون کہیں کو سفارش کراؤں، کہیں کو لو سفارش کراؤں، لہذا ساری مخلوق اکسی آدم علیہ السلام کو ڈلو، وہ ابو البشر ہیں، تمام انسانیں تے والدین، وہ سفارش کرے سن، سارے آدم علیہ السلام کو ویسن آکسن حضور تسا ابو البشر ہی وے، سارے حق اللہ کو سفارش کرو تاکہ اج حساب کتاب شروع تھی وے۔ آدم علیہ السلام آکسن اذهبوا الى غیری، میں اج کچھ نہیں کر سکتا کہ میں کو لو ونجو، میں کو اپنا ہی ہوئے کہ میں جرا جنت جول گیا ہمیں، اللہ نے میں کو منع کیتا ایک درخت کھا مر دو، میں اکھا کی دائی، میں کو تو اپنی فکر ہے، لہذا آج تسا کہ بے کو لو ونجو۔ آدم علیہ السلام تو مخلوق ہٹ کے وہ ویسن آدم علیہ السلام بھی نالن، ویسن ابراہیم علیہ السلام کو لو، ابراہیم علیہ السلام کو اکسن اے اللہ دے پیغمبر چسا خلیل اللہ ہی وے، اللہ دے خلیل اللہ دے دوست ہی وے، چسا لہذا اللہ دے کو سفارش کرو، حساب کتاب شروع تھی وے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اکسن اذهبوا الى غیری کہ بے کو لو ونجو، میں کو اپنی فکر ہے کیونکہ میں ترائے کم ایسے کیتے ہیں جرے خلاف واقع گالی ہیں، میں او کر چھوڑی ہیں، لہذا اس وجہ تو آج میں کن اللہ نے اوندا حساب گن دیتا میں کیا کرے سا، لہذا میں کچھ نہیں کریں دا تسا کہ بے کو لو ونجو، حتیٰ کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو لو ویسن، موسیٰ علیہ السلام اکسن کہ میں کو اپنی فکر ہے اذهبوا الى غیری کیونکہ میں ایک قبطی فرعونی شخص ہی، وہ اسرائیلی اور قبطی لڑتے کھڑے ہیں، میں تھپڑ مارے آئی، قتل دا ارادہ کوئی نہیں، تھپڑ مارے آئی، وہ بندہ مار گیا آئی، اگر اللہ نے آج وہ قتل دا میرے کو حساب کیتا میں کیا جواب ایسا، لہذا میں کچھ نہیں کریں دا تو صحیح میں کرو عیسیٰ علیہ السلام کو لو ونجو، او اللہ رب العزت انہیں دی سفارش قبول کرے سن، اور روح اللہ ہیں کلمت اللہ ہیں، سارے عیسیٰ علیہ السلام کو لو ویسن، عیسیٰ علیہ السلام کو اکسن تسا روح اللہ ہی وے کلمت اللہ ہی وے، تسا اللہ دی بارگاہ سفارش کرو، عیسیٰ علیہ السلام اکسن کوئی نہ، آج میں بھی کچھ نہیں کریں دا کیونکہ جے والے میں کو اللہ نے آسمان دی طرف اٹھا کی دائی، میں
میرے بعد میری امت نے میں کو خدا یا خدا دا بیٹا کر شروع کر دیتا ہے، لہذا میں اللہ نے اگر میرے کو انہیں دا حساب مانگی تھا میں کیا جواب دیسا، اذهبوا الى غیری تسا ایمیں کرو محبوب علیہ السلام کو بنجو، انہیں کو اللہ نے بڑے شان عطا فرمائن، انہیں کو ختم نبوت تاج پا کے بھیجا ہے، وہ سفارش کرے سن، لہذا نبی علیہ السلام کو سارے لوگ ساری مخلوق انبیاء سمیت نبی علیہ السلام دے درتے آوے سے کتا سن جرا دنیا تے منے دے وہ بھی آسی، جرا نہیں منے دا وہ بھی آسی، اتھا سارے بچے انبیاء بھی ساتھ، سارے انبیاء ساری مخلوق نبی علیہ السلام دے درد آسن آکسن حضور تسا اللہ نے بڑا مقام دیتے محبوب بڑھائے، لہذا آج تسا سفارش کرو، ساری اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے، نبی علیہ السلام اے نفر میں سن اذهبوا الى غیری نہیں کہ بیک لو بنجو، حضور صحیح بخاری دی حدیث پاک ہے، حضور فرمائنن آنا لہا ہاں ہاں اللہ نے اے مقام میں کو عطا فرمائے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، میں اس وجہ تو تھارے کتے موجود ہوں، میں تھوڑی سفارش کرنی ہے، لہذا نبی علیہ السلام فرمائنن میں اپنا سار سجدے رکھسا، سار سجدے رکھ کے اللہ دی ایسی حمد کرے سا جیڑی حمد آج تک نہ کہیں نے اس طرح حمد کی دیئے نہ کہیں کن نے سنیے، میں اللہ دی ایسی تعریف کرے سا، اللہ رب العزت فرمیسی ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر مبارک اٹھاؤ، سل توتا مانگو جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، وشفا تشفا آپ سفارش کرو جس کی سفارش کرو گے قبول کی جائے گی، اللہ اپنے محبوب کو فرمیسی سر مبارک اٹھاؤ تسا جو منگسو تو کو عطا کی تھا ویسی، جہاں دی سفارش کرے سو وہ دی سفارش قبول کی تھی ویسی، لہذا تسا سر مبارک اٹھاؤ، نبی علیہ السلام فرمائنن میں بار بار سجدہ کریں دا رہا سا، اللہ دی حمد کریں دا رہا سا، اور اس وقت تک سر سجدے تو نہ چیسا جب تک میرا آخری امتی بھی جہنم تو کٹ کے جنت داخل نہ کر دیتا بنے، یار جنہاں نے اتھا نہیں اتھا ہی کام مامڑے، ہاں سبحان اللہ، اتھا داسا ویسے بچے ہوئے ہیں سارے معاشرے کیڑا گناہ جرکہ ہے نہیں، پہلی امت نے نابت الکمی کی تھی عذاب آگے، قوم لوط علیہ کم کی تھی عذاب آگے، کوئی بھی کم کرنے ہیں چہرے مسکتی میں ہیں، آسمان تو پتھر برس دے ہیں، زمین پھٹ میں دیئے، طوفان نوح آگے، کتنے عذاب ہیں دنیا دے ہوتے، لیکن جب اللہ نے اپنا محبوب بھیجے، نبی علیہ السلام نے زمین تے قدم رکھے، پیچھے کافر بھی آئے کڑن نا آدھے کڑن، اے محمد اگر تو سچائی ہوئے آسمان تو پتھریں دی بارش برسا رہے ہو، سارے ہوتے عذاب آونے، سورہ انفال دے اندر موجود ہے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے کہ جب کافر آکے آدھن اللہم ان کان هذا والحق من عندک فامطر علینا حجارتا من السماء، اے اللہ اگر یہ سچے رسول ہیں اے دین سچا ہے تو ایمیں کر سارے ہوتے آسمان تو پتھریں دی بارش کر دے، جب ایجو کچھ آنکھیں نے نبی علیہ السلام تے اللہ نے قرآن دی آیت نازل کر چھوڑی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے پیارے حبیب اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ تسا موجود ہو وہ اللہ انہیں عذاب بھیجے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، تسا موجود ہو اللہ انہیں پہ عذاب بھیج دے، اللہ کو یہ گوارا نہیں، اے محبوب تسا اڑ آ چکے ہو، لہذا ہون تھوڑی امت تے کائنات دے ہوتے اجتماعی عذاب کوئی نہ آسی، لہذا ہون چہرے نہ بدل سن، ہون زمین پھٹ ویسی اس طرح اس زمین پھٹ بنے پوری امت تباہ تھی بنے سارے لوگ، نہ اجتماعی عذاب کوئی نہ آسی، گویا جہاں دی خاطر اللہ نے سارے چہرے سلامت رکھیں، جہاں دی خاطر سارے آج سب کچھ سلامت عذاب تو بچے ہوئے ہیں، ورنہ کیڑا گناہ معاشرے کوئی نہیں تھی نہ پیا، ہر گناہ موجود ہے، اگر بچے ہوئے تو حضور دے صدقے بچے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اور قبر اچھی حضور کا مامڑے، پول صراط بھی حضور کا مامڑے، اور حشر النبھار بھی حضور کا مامڑے، جنہیں ہر جگہ تے سارے کم مامڑے، اسا انہیں دا گیت کیوں نہ کروں، انہیں دا چرچے کیوں نہ کروں، انہیں دا ذکر خیر کیوں نہ کروں، انہیں دا میلاد کیوں نہ منوں، یار میلاد تو وڈی توحید دی کوئی دلیل ہی کوئی نہیں، جڑا بندہ میلاد منے دے انہاں تو مطلب یہ لوگ ادھا نا توحید دے، یا جڑا بندہ میلاد منے دے تو او دا گویا کہ اعلان بھی کریں دے کہ اللہ رب العزت لم یلد ولم یولد، وہ نہ تا پیدا تھے نہ ہوں دی اولاد ہے، لہذا اے جڑی ہستی ہیں سارے آقا و مولا جتنے شانہ ہیں جتنے کمالات ہیں وقت بھی اللہ رب العزت نے انہیں کو دنیا تے بھیجے اے پیدا تھے، انہیں تو ولادت دے چرچہ پہ کرنے ہیں، لہذا اے تا میلاد مناور توحید دی دلیل ہے، وہ اے شان ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں کو نوازیا ہے، اللہ نے انہیں کو شانہ عطا فرمائن، اللہ نے کمالات عطا فرمائن، جتنا بیان کرو سو اتنا گھٹ ہے، لیکن نبی علیہ السلام دی میلاد مناونا حضور دا ذکر خیر کرنا یہ تو بہت توحید دی دلیل ہے، اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو جڑے شان عطا فرمائن، آخری حدیث نبی علیہ السلام نے خود فرمائے
کہ اللہ رب العزت نے میں کو جس زمانے دے اندر بھیجے اجل المرحوم، یہ بڑی رحمت والا خاص رحمت والا زمانہ ہے، یہ جڑا زمانہ ہے خاص رحمت والا زمانہ ہے۔ اور حضور نے فرمائے اللہ رب العزت نے میرے کیتے بہت زیادہ اختصار فرمائے، بہت زیادہ اختصار فرمائے۔ اچھا اختصار کا کیا مطلب ہے؟ اختصار مختصر شارٹ، یعنی محبوب علیہ السلام دا ایک جملہ ہے، حضور نے فرمائے اللہ رب العزت نے میرے کیتے اختصار پسند کیتے، میری خوبی بڑھائی ہے۔ محدثین نے بے شمار معنی لکھے نہیں دے۔ اختصار دا کیا مطلب ہے؟ ایک اے مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام جیڑا کچھ فرمیندے ہیں، جیڑا کچھ حضور حدیث فرماوے نا، وہ لفظ تھوڑے ہونے ہیں، مختصر ہونے ہیں، لیکن مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جی میں نا پورے سمندر کو کوزے چ بند کر دے ونا، پیالے چ بند کر دے ونا، 100 گالی دی ہکا گال نبی علیہ السلام دا کوئی فرمان اٹھا کے دیکھو، پوری دنیا دے نچوڑ سارے اقوال زرعی ایک سائڈ تے، حضور دا ایک فرمان ایک سائڈ تے، سارے اقوال الگ، سارے دانشوار حکمتاں دے بھرے ہوئے لوگ وہ جو کچھ فرماویں انہیں سارے اقوال ایک سائڈ تے رکھ دیو، حضور دا فرمان ایک سائڈ تے رکھو، چاہے حضور دا فرمان چمکدا کھڑا ہو سکے۔ کئی صاحب کشف لوگ محدثین ایسے گزرے جڑے حدیث کو پڑھ دے ہیں سند نہ دے، وہ حدیث دے الفاظ پڑھ کے دسینے ہیں کہ یہ الفاظ میرے پاک پیارے آقا دے ہیں کہ کوئی نہ، الفاظ دسینے کہ ایسا حدیث ہے کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایک خاص جوامع الکلم ایک خوبی عطا فرمائی ہے، الفاظ تھوڑے ہونے ہیں لیکن مفہوم زیادہ ہونا ہے۔ اسی طرح حضور فرمائیں کہ اللہ نے میرے کتے اختصار میری خوبی بڑھائی ہے، اختصار عطا فرمائے۔ انہا ایک مطلب ہے کہ جے والے محبوب علیہ السلام دی امت دا قیامت النوار حساب تھی ون پوسی، ساری امتہ تو پہلے سب تو پہلے نبی علیہ السلام دی امت دا حساب تھی سی، بول سرات دے ویسے گزرنے سب تو پہلے نبی علیہ السلام دی امت۔ حضور فرمائے نحن الآخرون، لیکن اسا آیت زمانے دے اندر آخر چاہیں، لیکن قیامت النوار فنحن السابقون، اسا سے سبقت کرنے والے ہو دنیا آمنے آخر چاہیں، مگر قیامت النوار سب تو پہلے حساب کتاب میری امت پہلے، بول سرات تو میری امت پہلے، جنت داخلہ میری امت پہلے، دنیا آمنے آخر چاہیں، مگر قیامت النوار ہر چیز اول نمبر تے کھڑے ہو۔ کیا ان دی وجہ کیا ہے؟ کیا اسا تو سونے زیادہ ہیں، طاقتور زیادہ ہیں، سارے اعمال زیادہ اچھے ہیں؟ نہیں، وجہ صرف ہی ہے نسبت مصطفیٰ، سبحان اللہ، ذات مصطفیٰ دی غلامی، حضور نال نسبت جڑیے جس دی وجہ تو اسا کوئی سارا مقام ملے۔ حضور دی نسبت ہے نا کہ اسا عمل تھوڑے کرنے ہیں لیکن ثواب زیادہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمائے قیامت النوار نا جب اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا میری امت دی مثال پچھلی امت نال ایویں ہے جی میں ایک شخص مزدور ہوئے مزدوری کرے صبح تو گھن کے زہر تک 1 دینار، بلا بھی آئے زہر تو گھن کے عصر تک مزدوری کی تھی 1 دینار، لیکن تریجا آئے ہوں عصر تو گھن کے شام تک کی تھی لیکن 2 دینار۔ پہلی امت جنہی پہلی مثال ہے وہ یہودیت دیئے کہ صبح تو گھن کے زہر تک مزدوری 1 دینار، بلا زہر تو گھن کے عصر تک عیسائیہ دی مثال ہے 1 دینار، مگر میری امت دی مثال ہے کہ وہ عصر تو گھن کے مغرب تک عبادت کرن والا عمل کرن والا زمانہ تھوڑا ہے، وقت تھوڑا لینے، محنت تھوڑی کی دینے، لیکن اللہ نے اجر ڈبل عطا فرما چکا۔ اچھا قیامت النوار حضور فرمانے ایجو ماجرہ ہو سی کہ اللہ تعالیٰ جالے زیادہ ثواب عطا فرمائے سی، عیسائی اور یہودی اعتراض کرے سن کہ اے اللہ انہیں کو زیادہ کیوں عطا فرمائے، اسا کیوں پچھائے، انہیں کو زیادہ کیوں عطا فرمائے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے سی اچھا اے دسو جڑے تسا عمل کیتے ہیں ان دا اجر تھو کو پورا مل گئے؟ وہ اکثر ہاں پورا مل گئے۔ اللہ فرمائے سی تھوڑے اجر دے وچ تھوڑی محنت دے وچ جڑے عمل کیتے ہوئے انہیں جو کمی تھی ہے اکثر کوئی نہ کمی نہیں تھی، تو اللہ فرمائے سی ٹھیک ہے تھوڑا اجر تھو کو مل گئے، تھوڑی مزدوری تھو کو مل گئی ہے، ہن انہیں کو جو کچھ میں عطا فرمائے اے میرا فضل ہے، میں جے کو چاہوں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مسلمانے کو جڑا ایک نیکی تے بدلے 10، اللہ دا قرآن دے من جا بالحسنتی فلہو عشر امثالہا، جڑا ایک نیکی کرے سی اللہ 10 عطا فرمائے سی۔ اچھا 10 بھی پابندی نہیں، جتنا خلوص زیادہ ہو سی، جتنا دل دے جذبہ زیادہ ہو سی، محبت زیادہ ہو سی، اللہ اجر اتنا ودا چھوڑے سی۔ صحابی رسول اللہ جس طرح جو والے غزوہ تبوک تے خرچ کرن پہن کہیں پورا مال حضرت ابوبکر صدیق پورا مال خرچ کر چھوڑیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دا آدھا مال خرچ کر چھوڑیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف 4000 دینار خرچ کر، بڑے بڑے صحابہ نے خرچ کیتے، جو خرچ کرا پہن نا منافق تانا نے اچھا یہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، انہیں تو کم انہیں اعتراض کرن جائیں اعتراض کرنے وہ اعتراض
اعتراض کرنے جو بھی کر گنو وہ کدی خوش نہیں تھینا وہ راضی نہیں تھینا لہذا انہیں ہر صورت اعتراض کرنے نبی علیہ السلام دے صحابہ خرچ پہ کریں منافق کیا دے بہن اے ریاکاری ہے اے دکھلاوا ہے اتنا خرچ پہ کریں اے دیکھو لہذا وہ اعتراض لیکن نبی علیہ السلام دے ایک صحابی ہے حضرت ابو عقیل انصاری غریباً پلے کچھ گنا آئی حضور نے فرمائے اپنا حصہ ملو لہذا دل خواہش تھا ہی کاش میرے کو ہو گیا میں بھی اپنا مال اللہ دے راج پیش کرا لہذا گئن رات کو یہودی دے باغ کو یہودی کو کہنے آج میں تیری مزدوری کرنا تیرے باغ کو پانی لینا کیا اجرت دے سے وہاں کہ میں 2 سا کھجوروں نے سا ہونے تقریباً 4 کلو 2 سا کھجوروں نے سا لہذا جب صبح تک باغ کو پانی لے دے گا ساری رات پانی لینے یعنی صبح مزدوری گھن کے آئین 1 سا گھارے لے گریتے نے اور 1 سا حضور دی بارگاہ چاہ کے آگئے 1 سا چاہ کے حضور کو پیش کیتے نے جب وقت منافقین نے ڈٹھے نا 1 سا وقت اعتراض کرنے لگے یعنی 1 سا دی کیا ضرورت ہے انہوں نے کم جو اعتراض کرنا نہیں 1 سا دی کیا ضرورت ہے لیکن نبی علیہ السلام دے صحابہ او اے ننے دے دنیا کیا آدھی پئی ہے دنیا جو آدھی ہے آدھی راوے اون دی پرواہ کوئی نہ کریں دے او دیوانہ وار حضور دے پیچھے کھڑے ہیں دیوانہ وار حضور دے اتے مال جان تن من دھن ہر صورت حضور علیہ السلام دی تعریف کرنی ہے حضور دی شان بیان کرنی ہے حضور دا حسن و جمال بیان کرنے حتیٰ کہ حضور دنیا تو چلے گئے آخری صحابی جڑی فوت ہے نا آخری صحابی انہوں نے نام عامر بن واصلہ ابو طفیل عامر بن واصلہ اے آخری صحابی ہیں جڑے فوت ہے 110 ہجری دے اندر باقی سارے صحابہ دنیا تو چلے گئے اے طواف دے کرنے نال اچھی اچھی آواز نال آدھے بدن دنیا دے اندر کائنات دے اندر ہوڑ پیا کوئی کہہ نہیں جائے اکھی نال حضور کو ڈٹھا ہوئے صرف میں جائے اکھی جائے حضور کو ڈٹھا ہوئے اچھا نال کھڑے اسید سائدی انہیں پوچھے اچھا تو حضور کو ڈٹھے انہیں کہا ہاں ڈٹھے اچھا دسو حضور دا رنگ کے جائیں حضور دا قد کے جائیں بعد نبی علیہ السلام نے انہیں حلیہ بیان کیتے جمال بیان کیتے ادن کانا ابیدو ملحن مقصدن ملیحن مقصدن نبی علیہ السلام دا وہ سفید گندم مائل رنگ گئی اور درمیانہ قد گئی اس طرح حسن و جمال بیان کیتے نے حسن و جمال بیان کیتے نے تو صحابہ کرام گویا کہ کہہ رہے بلے طواف دے کرنے خانہ کعبہ دے طواف دے کرنے گالی حسن و جمال مصطفیٰ جائیں جڑے صحابہ دوران طواف حضور دے ذکر و جمال حضور دے حسن و جمال کو دے بیان کرنے تو جب طواف ختم تھی میں اسی بعد کے کرنے اس نے انہیں تو شیبہ ہے ہر ویلے حضور دا ذکر ہر ویلے حضور دا چرچا یہ تو انہیں تو شیبہ ہے گھٹی داخل ہے بہرحال حضور نے فرمائے اختصار میری خوبی ہے کہ میری امت عمل تھوڑا کرے سی اللہ اجر نمازہ کتنے شروع جن 5 لیکن ہون کتنے ہیں 5 لیکن امت پڑھ سی 5 حضور نے فرمایا ثواب 5 دا ہے زکاة کتنی ہے پہلی امت نے زکاة ہے 4 حصہ یعنی 100 ہے جو 5 روپے پورے مال دا 4 حصہ زکاة ہوں گی 3 سے سائڈ کرو 1 حصہ 3 سے تھوڑے 1 حصہ اللہ دی راہ زکاة لیکن اس امت دے اندر زکاة کتنی ہے 2.5% صاحب نصاب ہے 2.5% 100 جو صرف 2.5 روپے یہ زکاة ہے لیکن ثواب حضور نے فرمایا وہ 4 حصے اعلیٰ ثواب وہ ملنے گویا کہ نبی علیہ السلام دی امت کی تے اللہ تعالیٰ نے گویا جیوے نا مغفرت دے بہانے گولے بخشن دے بہانے گولے صحیح بخاری حدیث سے پاک کہ نبی علیہ السلام نے فرمائے میرے امتی کو اگر کانٹا بھی چوک بنے نا کنڈا لگ بنے کانٹا بھی چوک بنے وہ جو تکلیف تھی دی ہے اللہ اس تکلیف تے صبر کرن دے ہوتے اللہ رب العزت اس دے ہوتے بھی میرے امتی تے گناہ معاف کر چھوڑیں دے چوبیا کانٹا ہے آپ جتی گنچی پاتی غفلت کی جیوے کی تیزی آپ کانٹا چوبے مگر نبی علیہ السلام فرمائے میرے امتی کو ذرا جی تکلیف تھئیے وہ صبر کی تے اللہ ان کو اجر عطا فرما چھوڑیں دے یار اے تا ایمیں لگتے جیوے بخشن دے بہانے ہوئے جیوے کہ تھوڑا جی عمل دے ہوتے ثواب زیادہ ہے تھوڑے نیکی کی تی اللہ دا قرآن دے ان الحسنات یذہبن السیئات تسا حسنات کرے سو نیکیاں کرے سو اللہ تمہارے گناہ بخش چھوڑے سی نیکی کرے سو تو اللہ گناہ بخش چھوڑے سی گویا کہ مغفرت دے بہانے اللہ تعالیٰ گلے دا پہ کہ بھائی میں اپنی محبوب دی امت کو بخش چھوڑا حتیٰ کہ حضور فرمانے ایک بندہ اٹھ سی قیامت اللیوار اٹھ سی جب میں نے دیکھ سی تو نامہ مال دے ثواب ہی ثواب ہے نیکیاں نیکیاں اور گناہ ان کہنا وہ پیچھے پوچھ سی اے اللہ میری تو یہ عمال کہنا نہیں تنے ایک ہی میں
تو اللہ فرمائے اے میرا بندہ باستغفاری والدک لکا تیری اولاد نے تیرے رشتہ دارے نے بعد تیرے کی دعا منگیا ہن دعائے مغفرت کی دی ہے او تیرے کی ذکر و اذکار کر کے اللہ کو دعائے مغفرت کرے دے رہ گئے یہ جو کچھ تو نامہ مال ثواب پہ دے دے سارا ہوندا جری یار بندہ چلا گئے وقت بھی اللہ تعالیٰ کو بخش چھوڑی حالانکہ لگا گئی دنیا تو مگر وقت بھی ہوندی اولاد اگر ہوندے کہ مغفرت کرے دے رہ گئی ہے اللہ وقت کو بخش چھوڑی تو گویا اللہ مغفرت دے بہانے کو لیندے سا کو چاہیے اسا انہیں ایک طرف آپ نے کوئی پیکیج لاؤن ادھر پیکیج سستا ہے آج کل پیکیج ملتا پہ یہ گھن گنو یہ تو پیکیج نبی علیہ السلام دے کے گئے مغفرت دا بخشش کرامن دا دو چیزیں ہیں ایک رزق ایک مغفرت ایک دا وعدہ اللہ نے کر چھوڑی انہیں دو جو کہنا وعدہ کی تھے رزق دا ایک دا وعدہ اللہ نے کر چھوڑی رزق دا اور دو چیز مغفرت کی تھے فرمائے کوشش کرنی ہے دو چیزیں رزق اور مغفرت ایک دا وعدہ اللہ نے کر چھوڑی ہے کہ رزق میں نے بڑے کوئی جتھا ہی ہے حتیٰ کہ پہاڑ جنگلات جتھا ہے رزق اللہ تعالیٰ پہنچاوڑے وما من دابت فی الارض الا اللہ کائنات کے اندر کوئی ایسا نہیں جے کو اللہ رزق نہ دے وے رازق اللہ تعالیٰ دی ذات ہے رزق کو دے بڑے ہاں دوسری چیزیں مغفرت انہیں کی کوشش کرنی بھی اسا کہتے بھی جو بھائی دے ودے ہیں ہائے اسا رزق بھی جو بھائی دے ودے ہیں جڑی شاید اللہ نے وعدہ کر چھوڑیے اسا اوندے بھی جو گالے دے ودے ہیں اوندے بھی جو سہی رات اولاد کوئی پریشانی ہے سب کچھ لئی ودے ہیں لیکن جڑی شاید اللہ نے وعدہ نہیں کیتا فرمائے کوشش کرائی کوشش چسا کرے بخش میں چھوڑے سا کوشش چسا کرنی ہے بخش میں چھوڑے سا بندے کا کم میں کوشش کرنا حتیٰ کہ ایک بندہ ساری زندگی گناہ میں گزار گیا ساری زندگی 60 سال گزر گئے 70 سال گزر گئے شیطان آدھے نا وہ ہون تو نیکیاں کر کے کرنی ہون تیرے ٹائم میں ساری زندگی دا قتل کی تن ساری زندگی چوریاں کی تنی فلاں کام کی تھی ہون تو کہڑا توبہ حاجی غازی پڑھتا بے نا این شیطان دے این دھوکش نہیں ہونا اللہ دا قرآن آدھے جائے توبہ کر کے دیئے بھامے کفر چ رہ گیا ہوئے کافر بھامے ساری زندگی فساد کرنے رہ گیا ہوئے ساری زندگی گناہ میں چ رہ گیا ہوئے لیکن اللہ دا قرآن دے الا من تابا وآمنا وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات اللہ رب العزت اندے پچھلے سارے گناہ نہ صرف معاف کر چھوڑے سی بلکہ انہیں سارے گناہ میں کو نیکی جو بدل چھوڑے سی سارے گناہ میں کو یار اللہ اگر معاف کر چھوڑے یہ تھوڑی گال ہے ایک بندہ گناہ کرنے نہ رہ گئے توبہ طیب ہے اللہ پچھلے گناہ معاف کر رہے تھوڑی گال ہے اللہ معاف کر چھوڑے یہ بڑی گال ہے لیکن اللہ دا قرآن دے صرف معاف نہیں تھی بڑے بلکہ اللہ پچھلے گناہوں کو نیکی جو بدل چھوڑے سی صحیح بخاری دے اندر حدیث پاک نبی علیہ السلام فرمائے ایک بندے کو جو ہے قیامت اللہ گھن کے آسن حساب کتاب شروع کی سی وہ کو اکسن تا ایک گناہ کیتا ہی وہ اکسی کوئی نہ ایک گناہ کیتا بھی کوئی نہ ہر گناہ دے انکار کرے دا ویسے لیکن بعد ایک گناہ سے ویسی تائیں کر کے دیئے توبہ تائیں کر کے دیئے توبہ تیری توبہ دی وجہ تو اللہ نے پچھلے سارے گناہوں کو نیکی دے بدل چھوڑیے لہذا نبی علیہ السلام فرمائے وہ بندہ ہے پیچھے آکسی اچھا فلاں گناہ ہی اوپر شامل کرنے کی تھا فلاں گناہ ہی اوپر شامل یعنی ہونا دے کہ بھئی پہلے انکار کھڑا کرنے دے میں گناہ کیتے کوئی نہیں لیکن جب لوگ کو پتہ لگے میں توبہ کر کے دیئے اور توبہ دی وجہ تو اللہ نے سارے گناہوں دے بدلے نیکی عطا فرمائے پیچھے اپنے گناہ آپ بھی نہیں سی اکسی فلاں گناہ ہی اوپر بھی ایڈ کرو فلاں گناہ ہی اوپر بھی ایڈ کرو نبی علیہ السلام اتنا مسکرائے حضور دے دندان مبارک ظاہر تھے کہ دیکھو ایک بندہ ہے پہلے انکار کھڑا کرنے دے جب لوگ کو پتہ لگے میں توبہ کر کے دیئے اور توبہ دی وجہ تو اللہ نے پچھلے سارے گناہوں کو نیکی تبدیل کر چھوڑیے پیچھے وہ بندہ ہے اپنے گناہ آپ پڑھ کے میں دے آدھے ایک گناہ بھی شامل کرو اے بھی شامل کرو یار توبہ اتنی بڑی چیز ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت شان مصطفیٰ نعرہ حیدری لہذا کوئی نوجوان کوئی بزرگ این دھوکے چ نہ رہو کہ اسا پیچھے کے کی دے پچھلی کو چھوڑو اپنے گناہوں میں کو نہ دیکھو اللہ رب العزت دی رحمت کو دیکھو اس وجہ تو اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دی رحمت تو مایوس نہ تھی وہ اللہ دی رحمت تو نا امید نہ تھی وہ اللہ دی رحمت آو تا صحیح ایک قدم چسا چل سو حدیث قدسی ہے صحیح بخاری دے اندر ایک قدم بندہ اللہ دی طرف ویندے اللہ 10 قدم دی طرف آندے ایک قدم بندہ اللہ دی طرف بھرے دے اللہ 10 قدم دی طرف بھرے دے لہذا اے نہ سوچو کہ ایسا پتہ نہیں کیبڑ سی ساری زندگی پیچھے ضائع کر چکے ہیں نا بس آج تو شروع کرو نبی علیہ السلام نے سچی غلامی پکی غلامی محبت والی جی میں صحابہ کرام عمل کرنے کہ حضور دا فرمان پہنچ گئے پیچھے نن نے دے کہ کیا پیا تھیں دے دنیا کیا ہے
بس وہ آدن حضور دے فرمانی میں حضور نے میں کیتا ہی بس دنیا جو پہ آکے اسائی میں کرنے سبحان اللہ اسائی میں حضرت عبداللہ بن عمر مکہ تو جو مدینہ تو مکہ ونے پیان عمرہ کرن حج کرن تو ای میں ایک جاتے نا گول چکر صحیح بخاری حدیث پاک ہے کہ میں گول چکر لینے کرنے کہیں پوچھے حضور خیر ہے اتنا گول چکر کا کیا مطلب ہے آدن میں کو نہیں پتا جو حضور ہی تھا میں مدینہ تو مکہ گئے نا ای جاتے میں ڈٹھا ہی کہ نبی علیہ السلام ہی تھا ہی گول چکر لایا میں کو نہیں پتا بس میں حضور دی ادا دورے نہ کرنا میں نے ذمہ ایجو کو جے کہ میں حضور کی میں کرندہ ڈٹھا ہی بس سا کو بیا کش نہیں پتا جی میں ایسا حضور کو کرندہ دیتے ہیں ایسا ہوئے کرنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرمائے وضو کر کے مسکراون لگے وضو کر کے کھلن لگے کہیں پوچھے حضور کھلن تے گدال تھا ہی کہ نہیں ایویں کھڑے کھل دے ہو آدھر میں کو نہیں پتا بس میں نبی علیہ السلام کو ڈٹھا ایک بار حضور ہی تھا وضو کر کے آئین تو حضور مسکرایا حضور ہی میں مسکرا پہن بس حضور دی او ادا کو سا دورے دے کھڑے ہیں سا کو بھی اکش نہیں پتا یعنی او این چیز کو نن غور کرے دے کہ کون کیا اکسی کیا لوگ کیا اکسر بھی کیوں کھلتا کھڑے نا نبی علیہ السلام دی ادا کو دہراون دینا محبت ہے حضور دی ادا کو کاپی کرن دینا محبت ہے یہ تو اصل چیز ہے اللہ نے بھیجا اس وجہ تو ہی تاکہ انہیں دے نقش قدم دے چلو پیروی کرو اور جدہ امت حضور دی سچی صحیح معنی پیروی کریں دیئے اڈھائیں پوری دنیا دے امامت کریں دیئے آج جڑا غزہ دا حال ہے جڑا فلسطین دے مسلمانے دا حال ہے ان دی وجہ کیا ہے اسا جہاد کو چھوڑے اسا حضور دی سیرت کو چھوڑی اور جن نبی ساری زندگی یہ 8 سالہ آخری در دورن جہاد دی اجازت ملی ہے حضور مسلسل کافر نال جنگیں رہ گیا لیکن آج مسلمان میٹھی میٹھی سارا چل دے لیکن جہاد دینا تے کوئی سنن تو تیار کوئی نہیں حضور تے جنگیں دا ہی پتہ کوئی نہیں حضور نے خود جنہیں جنگیں 8 سال دے اندر شرکت کی تھی انہیں جنگیں دی تعداد 26 تو 27 ہے جنہیں خود شرکت ہے باقی صحابہ کو جنہیں بھیجیں دے رہے وہ 50 تو زیادہ بھی ہے خود کریں جنہیں صحابہ کو بھیجیں دے لیکن آج اصل جہاد کی دے کیا اصل جہاد تو کی دے تاں بعد تیار تو پہلے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام دے عمل تے حضور دے معیار تے وہ سچے پیروکار تے بڑھاؤں جو انہیں جہاد دا موقع سی پیچھے اللہ تعالیٰ جہاد دی بھی اجازت توفیق عطا فرمائے سی یا دعا ہے اللہ رب العزت کو نبی علیہ السلام دے جس طرح ذکر خیر کیتے سنیے اسی طرح عملی زندگی دے اندر بھی نبی علیہ السلام دی پیروی کرن دی توفیق عطا فرماوے وما علیہ الا البلاغ